بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو کینیڈا کے وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے سبب کم از کم 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں متاثر ہونے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں جاری کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس بحران کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود کینیڈا کے شہریوں کو وطن واپس پہنچانے کے لیے قطر ایئر ویز کے رول کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں کی بات چیت میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر اس خطے کے امن و استحکام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور کورونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کابینہ کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رہے گا۔ کابینہ نے اپنے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ ان میں ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں اور ان کی پروڈکشن کی رجسٹریشن کے قانون کی چند شقوں میں ترمیم کے بل اور ملک کی اقتصادی سرگرمیوں میں بیرونی سرمایہ کاری کو منظم کرنے کے لیے وزیر تجارت اور صنعت کے فیصلے کے مسودے کی منظوری شامل ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر فری زون اتھارٹی اور فرانس کے تھیلز گروپ کے درمیان ڈیجیٹل کمپیٹنسیز کے سینٹر کے قیام سے متعلق تعاون کے ایک سمجھوتے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ مذکورہ سمجھوتے پر وزیر مملکت احمد بن محمد آل سید، جو فری زون اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں، اور تھیلز گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹرک کین نے دستخط کیے۔ یہ تقریب ویڈیو لنک کے ذریعے دوحہ اور پیرس میں منعقد ہوئی۔ وزیر مملکت برائے ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے چیف ایگزیکٹو اور پریزیڈنٹ سعد شریدہ الکعبی نے اپنی وزارت کی حکمت عملی کا ذکر کیا ہے، جو اس نے عالمی سطح پر اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اختیار کر رکھی ہے۔ وہ خلیج میکسیکو کے 3 سمندری علاقوں میں تیل کی صنعت سے وابستہ ٹوٹل کمپنی کے 30% حصص کی خریداری کے سلسلے میں قطر پیٹرولیم کی جانب سے 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آج وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان کے مطابق قطر میں کورونا وائرس کے 918 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 216 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 2286 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس اس وقت اپنے عروج کے مرحلے میں ہے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہوتی جائے گی۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ زیادہ تر مریض غیر ملکی ورکرز ہیں، جو پہلے سے وائرس سے متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مریض، جن میں قطری شہری اور غیر ملکی باشندے دونوں شامل ہیں، اپنی فیملی ممبران کے ذریعے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔
وزارت صحت نے قطر میں 5 میڈیکل سینٹرز کو بند کر دیا ہے اور ان کا کیس ہیلتھ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میڈیکل سینٹرز نے غیر ہنگامی پرائیویٹ ہیلتھ سروسز کو معطل کرنے کے حکومت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت نے یہ کارروائی کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں وضع کردہ پالیسی کے تحت کی ہے، جس کا مقصد پیشنٹس اور میڈیکل ورکرز کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے بحر روم کی پارلیمانی سوسائٹی کی عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ پارٹنرشپ سے متعلق پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس کا عنوان تھا تنازع کی کمزوری، تشدد اور کشمکش کے بارے میں عالمی بینک کی حکمت عملی سے متعلق پارلیمانی اجلاس۔ دنیا کے مختلف ممالک کے قانون سازوں، سول ملازمین اور پارلیمانوں کے ارکان نے عالمی بینک کے اعلیٰ ماہرین کے ساتھ ملاقات کی، جس میں عالمی بینک کی تازہ ترین حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ایئر ویز نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں ابتدائی طور پر 52 مقامات کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے اور جون تک 80 مقامات کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز اعلیٰ معیار کی ہائیجین پریکٹسز اور کمرشل پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے تاکہ مسافروں کو پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ سفر کرنے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں قطر کی بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور اپنے دوست ممالک کی مدد کے پیش نظر فرانس میں قطر کے سفارت خانے نے دارالحکومت پیرس اور ملک کے دیگر اسپتالوں کی سوسائٹی اور اس کے میڈیکل شعبے کو مدد فراہم کی ہے۔ قطری سفارت خانے کی جانب سے یہ مدد حکومت فرانس کے ساتھ قطر کی یکجہتی کے جذبے کے تحت کی گئی ہے۔ پیرس میں قطری سفارت خانہ روزانہ فرنٹ لائنز پر کام کرنے والے طبی عملے کو کھانا فراہم کر رہا ہے، کیونکہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے طبی عملہ غیر معمولی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس خارج ہونے کے سبب کم از کم 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں متاثر ہونے کی خبر ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کا سلسلہ آج صبح سویرے شروع ہوا، جو ممکنہ طور پر غفلت کا نتیجہ ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق زہریلی گیس سے متاثر ہونے والے کم از کم 1100 لوگوں کو مختلف ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ خطرہ بھی ہے کہ درجنوں لوگ اپنے گھروں میں بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ برطانیہ میں مریضوں کی تعداد 2 لاکھ اور اموات 30,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں، جبکہ یورپی ممالک میں مریضوں کی مجموعی تعداد 15 لاکھ ہو چکی ہے اور 1,40,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 212 ممالک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 38 لاکھ اور انتقال کرنے والے لوگوں کی تعداد 2,63,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دریاسنت دنیا بھر میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے 12,85,000 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ان میں امریکہ کے 2,05,000، اسپین کے 1,59,000، جرمنی کے 1,37,000، اٹلی کے 39,000، ایران کے 81,000، ترکی کے 78,000، چین کے 77,000 اور فرانس کے 56,000 شہری شامل ہیں۔ جنیوا میں انٹرنیشنل کونسل فار نرسز ICN نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 260 نرسیں ہلاک ہو گئی ہیں، جبکہ میڈیکل سٹاف کے 90,000 سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے صحیح اعداد و شمار فراہم نہ کرنے، حفاظتی طبی سامان کی شارٹیج اور دیگر مختلف وجوہات کی وجہ سے کورونا وائرس سے متاثرہ میڈیکل سٹاف کی تعداد دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ ICN کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہاورڈ کیٹن کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کے ساتھ دنیا کے 130 ملکوں میں کام کرنے والی 2 کروڑ سے زیادہ نرسیں رجسٹرڈ ہیں،
لہذا وائرس متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو کینیڈا کے وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے سبب کم از کم 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں متاثر ہونے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔